طارق جمیل صاحب سے پوچھا گیا علماء کرام کو آپ نے جراثیم قرار دیا ہے، تو طارق جمیل صاحب نے اس میں فرمایا کہ میں نے علماء کو جراثیم نہیں قرار دیا، میں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ سب کانٹیننٹ کا جو کلچر ہے جو ہم بھی رونا روتے ہیں، جذباتی ڈاکٹرائن جہاں پہ چل رہی ہے بغیر علم کے، سن سنا کے سننی، ٹنی، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں، بکش مسلمان نہیں، کتابی نہیں، بابی. تو کہتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں سے یہ فرقوں کے جراثیم یورپ اور امریکہ میں لے آتے ہیں، اور یہاں بھی مسجدیں جو ہیں وہ انہی فرقوں کے نام پہ بن رہی ہوتی ہیں. حقیقت ہے، ایون چائنا میں بریلوی دیوبندیوں کے نام پہ مسجدیں ہیں، اور انگلینڈ تو اماجگاہ بنی ہوئی ہے فرقہ واریت کی، اور اسی طرح امریکہ میں بھی ہے. تو طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا یہ جراثیم انڈیا پاکستان سے لے کے آتے ہیں، میں نے کوئی معاذ اللہ علماء کو جراثیم نہیں کہا تھا. تو میں طارق جمیل صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ پوچھتا ہوں، یہ جراثیم جو انڈیا پاکستان سے لے کے پبلک گئی ہے یورپ اور امریکہ میں، یہ جراثیم پھر کس نے لگائے تھے؟ کسی گھوڑے کو انہوں نے ٹچ کیا تھا تو یہ جراثیم لگے تھے فرقوں کے؟ یا کوئی پاکستان میں کوئی فٹ بالر ہے جس کی وہ تقریریں سنتے تھے، وہ ممبر پہ چڑھ کے کوئی فٹ بالر تقریر کرتا تھا، اس سے وہ امپریس ہو گئے؟ یا کوئی کرکٹر کسی نے کوئی عید کا خطبہ دیا تھا، اس سے علماء جو کی پبلک جو ہے وہ متنفر ہو گئی؟ یا کوئی اسکواش کا پلیئر تھا جس سے یہ جراثیم لگے ہیں؟ یہ جراثیم لگے کس سے؟ علماء سے. تو آپ علماء کو جراثیم تو نہیں کہہ رہے، یقیناً آپ نے نہیں کہا، آپ کو چاہیے تھا ساتھ کہتے کہ میں نے تو علماء کو جراثیم نہیں کہا، علماء کو جراثیم پیدا کرنے والی اور لگانے والی مشین کہا ہے. علماء سو کو، علماء کرائم کو، علماء پرائم یا علماء حق کی میں بات نہیں کر رہا. تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو کتے کی مثال بیان کی ہے کہ جس طرح دنیا کا کتا ہوتا ہے نا، وہ اس کی زبان ہانپتی رہتی ہے، رال ٹپکتی رہتی ہے لالچ کی وجہ سے. علماء سو بلعام بن بعورہ المستدل الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث موجود ہے کہ یہودی عالم بلعام بن بعورہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ پھر دنیا کا کتا بن گیا، اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ کوئی بات، کوئی یعنی مال ملے تب بھی رال اس کی ٹپکتی ہے، نہ ملے تب بھی ٹپکتی ہے. علماء سو کو اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال. اور میں ویسے اس آیت کو میں نے ایک حدیث کے ساتھ جوڑا جو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ میری امت میں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ گروہ مشرکین سے جا کر نہ مل جائیں، اور ان میں بدعتیں ایسے جاری ہو جائیں گی جیسے کوئی باولا کتا کاٹ جائے تو ایک ایک رگ میں اس کے جراثیم، اس کی وہ اثر پہنچ جاتا ہے نا حلق کا، اس طرح میری امت میں جو ہے وہ بدعات داخل ہو جائیں گی جیسے کوئی کتا کاٹ جاتا ہے. تو یہ بدعات کون سا کتا؟ یہ ارسیشن کتا داخل کرتا ہے. یہاں کتے سے مراد وہی اسی آیت کی ایکسپلینیشن ہے 175 اور 176. یہ شرح صدر کال ہوا، میں سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کتے کی مثال کیوں دی کہ بدعات داخل ہو جائیں گی ایک ایک رگو اور ریشے میں جیسے کتا کاٹ جائے. تو یہ جراثیم داخل کرنے والا کتا کون ہے؟ علماء سو. میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں بار بار کلیئر کروں، میں علماء سو کی، اور نہ مجھ سے کوئی علماء حق کی بات میں لسٹ مانگے، وہ آپ خود تلاش کریں. ٹھیک ہو گیا جی. تو باقی یہ جو میں نے پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کیا ہے نا کہ علماء ہی وجہ ہیں اس گمراہی کی، اس کے اوپر اجماع امت ہے، میں ثابت کر دیتا ہوں. آپ ذرا بریلویوں سے پوچھیں کہ یہ جو دیوبندی ہیں یہ اپنے بزرگوں کی گستاخیوں کا دفاع آج تک کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے یار علماء نے ان کی مت ماری ہوئی ہے، ان کی دیکھ لیں، ورنہ تو یہ مان جاتے ہیں ان کے مولویوں نے ان کو غلط پٹی پڑھائی ہے. تو بریلوی کیا کہتے ہیں؟ دیوبندیوں کے علماء ہیں جو دیوبندی پبلک کو گمراہ کر رہے ہیں. دیوبندیوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے بریلویوں کے علماء ہیں جو ان کو گمراہ کر رہے ہیں. شیعہ سے پوچھیں، وہ ان کا کہیں گے. ان سے پوچھیں، یہ شیعہ کا کہیں گے. اسی طریقے سے اہل حدیث ان کے بارے میں کہیں گے، یہ اہل حدیث کے بارے میں. تو اجماع ہی ہو گیا نا، سارے ایک دوسرے کے علماء کو ہی کہتے ہیں نا کہ یہ جراثیم وہ پھیلا رہے ہیں. اور قرآن پاک تو واضح کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. اور یہ قرآن غدیر خم کی حدیث جہاں قرآن اور اہل بیت کا ذکر کیا، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک 4 طرق ہیں صحیح مسلم میں. اس میں کہا گیا کہ اللہ کی رسی قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، فرقوں میں نہ بٹو. یعنی کامن بانڈ قرآن ہوگا، پھر فرقہ واریت ختم ہوگی. فرقہ واریت جب ہی ختم ہوگی جب آپ قرآن کو پکڑیں گے. جب قرآن کو چھوڑ دیں گے فرقے بنیں گے، کیونکہ کامن بانڈ نہیں رہے گا.
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن کیا سورۃ الاحقاف کی شروع کی آیات میں کہ کافر آپ سے جب بحث کریں آپ ان سے کہیں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب ہے وہ میرے پاس لے کے آؤ، مجھے دلیل اس کتاب کی پیش کرو، یا انبیاء کے آثار کوئی علم میں سے آ رہے ہوں تو اس میں سے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ تو کتابوں پہ اکٹھا کرنا ہے، کامن ٹرمز پہ اکٹھا کرنا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ اہل کتاب ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں ہم میں کامن ہے کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بنیان پہنی رکھیں اہل حدیث کی، بنیان پہنی رکھیں شیعہ کی، بار کرتا اسلام کا، تو اکٹھے ہو جائیں، کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اس طرح اکٹھے ہونے کا مطلب ہے کامن ٹرمز پہ، کتاب و سنت پہ اکٹھے ہوں، بابوں پہ نہیں، کتابوں پر، بزرگوں پہ نہیں، اماموں پر۔ میرا یہ بھی کلپ ہے، اماموں اور بزرگوں میں فرق ہے، اور درمیانے بزرگ اور پرانے بزرگوں میں فرق۔ یہ کہتے ہیں نا پرانا 800 سال، وہ 800 سال کو پرانا ہوتا ہے، 800 سال بعد ہم بھی پرانے بزرگ ہو جائیں گے؟ نہ، 1400 سال پرانے بزرگ، یہ 800 سال جو یہ درمیانے ہیں، پرانے بزرگوں کو مانے، وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کتابیں ہیں آج، یہ بھی زندہ ہیں آج اپنی کتابوں میں الحمدللہ، چاہے امام بخاری ہوں، مسلم ہوں، ابو داؤد ہوں، ترمذی ہوں، نسائی ہوں، ابن ماجہ ہوں، امام حنیفہ ہو، شافعی ہوں، مالک ہوں، احمد بن حنبل ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین الحمدللہ۔ تو کتابوں پر، اور پھر طارق جمیل صاحب اکثر کہہ دیتے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ جی کسی کا چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ، نہ اپنا پہلے چھوڑو، دوسروں کو بھی چھیڑ کے دیکھو، سب کے پاس کچھ نہ کچھ حق موجود ہے، سب سے وہ حق اکٹھا کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے اپنا حق سنبھالا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اہل حدیث بیٹھے ہیں جو ساڑی تو ہیتے صحیح ہے نا جی، باقی چیزیں چھڑو، پاویں جدیدیاں سی تو ہیتے صحیح ہے نا۔ اس طریقے سے بریلویوں کے وہ کہتے ہیں جناب بزرگوں کو تو ہم نہیں پکڑا ہوا ہے نا، میلاد دیکھو نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دیوبندی کہتے ہیں صحابہ کے دفاع میں تو ہم ہی کھڑے ہیں نا، باقی چیزیں چھوڑو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور شیعہ کہتے ہیں جی جناب غدیر خون پہ تو ہے ہی اہل بیت تھا، نہیں سر قرآن بھی سی نال، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی تھا، وہ چھوڑ دیا آپ نے، اہل بیت کو پکڑ لیا۔ بھائی سب کو پکڑیں، جہاں جہاں حق ہے اس کو جمع کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں الحمدللہ۔ تو اپنا پہلے چھوڑیں پھر دوسروں کو بھی چھیڑیں، یہ کبھی بھی اتحاد نہیں ہوگا کہ اپنا چھوڑو نہ۔ میرے بھائی کیسے بریلوی اکٹھے ہو جائیں گے گستاخانہ عبارتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے دیوبندیوں کے ساتھ؟ آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا ان عبارتوں سے، اسی طریقے سے بریلویوں کی گستاخانہ عبارتوں سے ان کو دستبردار ہونا پڑے گا، اہل حدیثوں کو اپنے بزرگوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور ایک بزرگ کو اپنا بزرگ مانے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور انہی سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے بے شک اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور گروہوں میں بٹ کے، دین میں فرقہ واریت داخل کی، گروہوں میں بٹ کے، لست منہم فی شیء، اے نبی علیہ السلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے، یہ جو فرقے انہوں نے بنائے تھے اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ بشارت ہے جی فرقے بنیں گے، اور بشارت نہیں ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا ننگی ہوں، تو یہ بشارت ہے کہ جی اپنی عورتوں کو آپ ننگا لباس بناؤ؟ یہ خبر ہے کہ بچنا اس کام سے، میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، بچنا فرقوں میں بٹنے سے۔ ایک گروہ، وہ بھی فرقہ نہیں کہا، گروہ قیامت تک حق پہ کام رہے گا۔ کون رہے گا؟ صحابہ کرام کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے؟ کیا تھے؟ مسلم، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام اس قرآن کے نزول سے پہلے مسلم رکھا، اور اللہ نے بھی اس قرآن میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو پھر میں صحیح کہتا ہوں نا میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات میں آپ کو 166 نمبر یہ حدیث مل جائے گی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ ایک لکیر سیدھی کھینچی،
دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی اور پھر آپ نے سیدھی لکیر کے اوپر یوں انگلی رکھ کے فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو اور ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں نا، ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، جبکہ یہ درمیانہ راستہ میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ تو اسی پر آئیں اور حجۃ الوداع کا خطبہ المستدرک الحاکم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر حدیث ہے۔ میں اپنے بعد دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کی سنت، اس کے نبی علیہ السلام کی سنت، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، عمر کو، عثمان کو، علی کو، ابو ہریرہ کو، طلحہ کو، زبیر کو رضی اللہ عنہم اجمعین، کیونکہ آپ کو پتہ تھا انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ 2 سال کے بعد ابو بکر بھی فوت ہو گئے، 10 سال کے بعد آلموسٹ تقریباً بلکہ 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد خلافت راشدہ ختم، سیدنا علی بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفی 110 ہجری نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہو گئے، اور آج 1439 ہجری چل رہا ہے۔ آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی 1329 سال ہو چکے ہیں، لیکن کتاب و سنت زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی۔ فرمایا کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہو، ان کو پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی تو ہم کہتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے اماموں نے کتابیں لکھ کے ہمارے حوالے کی ہیں۔ اور پھر غدیر خم کی حدیث جو 4 حدیثیں اوپر تلے ہیں، صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً آپ سمجھ لیں 2.5-3 مہینے پہلے حجۃ الوداع سے واپسی پر خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، اور کنکلوڈنگ گفتگو ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور پھر فرمایا دوسری باری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ امت نے قرآن بھی پس پش ڈال دیا، اہل بیت کے ساتھ بھی جو کچھ حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے، سنت کی تعلیمات بھی بیان ہو رہی ہیں، اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے۔ الحمدللہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔